کہا کہ دیکھ اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے تو ایک سونے کا مال بنا لے، سب چیزیں اس میں سونے کی ہو، ہر چیز، برتن بھی سونے کے ہو، سونا ہی اندر پڑا ہوا، ہر چیز، اینٹیں بھی سونے کی، اور اس میں تو ایک آدمی کو بند کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں اتنا ضرور سوچتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بنے اور وہاں پہ کوئی مصیبت پریشانی نہ ہو۔ اب اس کے لیے جو ہے ہمیں پھر سے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام والا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس طرح گھروں کے اندر جو ہے چین سکون تو لا سکتے ہیں، لیکن اپنے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ کر اور اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک اور نورانی طریقہ زندگی چھوڑ کر گھروں کے اندر چین سکون نہیں آئے گا۔ مال و دولت آ جائے گا، چیزیں آ جائیں گی، لیکن سکون نہیں آئے گا۔ گھر کے اندر کا سکون جو ہے یہ اب کیسے آئے گا، اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا تو کراچی کا، وہ میرے ساتھ بہت عرصہ لگا رہا کہ بھائی آؤ تبلیغ میں، شب جمعہ میں، تو میں اپنے وہ گانے بجانے میں مصروف رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں میں کراچی گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے سلسلے میں، تو وہ آ گیا میرے پاس، انہوں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا جنید، آج تو میرے ساتھ چل، کہ کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں پہ بیانات ہیں تو میں تمہیں آج لازمی لے کے جاؤں گا۔ وہ میں نے کہا چل بھائی، میں اس کے ساتھ چل پڑا، اسی طرح کہتے اسی ڈریس میں، گانے بجانے والے جو میرا وہ تھا اس طرح گیٹ اپ تھا سارا اس طرح۔ تو وہاں گئے تو کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا کہ زور کی نماز کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جب بیان فرمایا تو اس میں انہوں نے جہنم کے طبقات گنائے۔ میں مختصراً آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں جہنم کے طبقات گنائے، تو اس میں سب سے نیچے جو ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، اس سے اوپر فلانے، سب سے اوپر 7واں درجہ وہ اس امت کے مسلمان ہوں، گناہ گار مسلمان ہوں گے۔ وہ میں نے کہا یار یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ امتی تو جہنم میں نہیں جا سکتا چونکہ وہ اتنا جو گناہوں پہ جب آدمی لگا ہوتا ہے نا، تو شیطان نے بڑے جال بچھائے ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ کبھی کہتا ہے نا جی ہم کب جائیں، کبھی کہتا ہے کب چلو بھائی تھوڑے دن اگر جل رہیں گے، تو تھوڑے دن جلنے کے بارے میں انسان کو، تو ہر انسان کو اس نے وقت دیا کہ یار آخر کلمہ ہے یار، ایک نہ ایک دن نکل کر جنت میں چلی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہوئی ہے، تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تمہیں شیطان اس راستے سے آ کر دھوکہ دے کہ خیر تھوڑے دن جنت میں جل جائیں گے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ ایک چراغ جلا کر، موم بتی جلا کر، اس کے اوپر جو ہے اپنی انگلی کو تھوڑی دیر رکھ کر چیک کر لے کہ میں کتنی دیر جو ہے ایک انگلی کو جلنا برداشت کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد پھر پورے جسم کو کچھ دنوں کے لیے جلانے کے لیے تیار کرنا چاہیے نا۔ تو یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی ہم وہ آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جنید جمشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ان سے کون مل سکتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یار میں وزٹنگ کارڈ صدر پاکستان کو بھیجوں تو وہ مجھے بھی وقت دے دیتے ہیں، تم جا کر میرا کہنا۔ خیر وہ کہتے ہیں بیان کے بعد مجھے وہ گھما کے وہ کچھ سامنے ممبر کی طرف لے کر گئے، جا کر بتایا تو انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اندر گیا تو انہوں نے دیکھتے ہی مجھے کہا کہ اوئے تو جنید جمشید ہے؟ تو پھر کہنے لگے یار اتنی جلدی میری دعا قبول ہوگی مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں جب آپ نے فیصل آباد سے یا کراچی آ رہا تھا، غالباً جہاز میں یا کسی اس میں لگا ہوگا دل پاکستان، تو کہتے ہیں تمہارا گانا لگا ہوا تھا، تو میں نے دل میں کہا یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس سے بھی اپنے دین کی محنت کا کام لے سکتا ہے۔ بے شک اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، قبول ہو جاتی ہے واسطہ۔ تو کہتے ہیں ابھی میں یہاں پہنچا تو میرے سامنے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا جی میں تنہائی میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دوست سے کہا تم باہر جاؤ۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی میرا جو ہے نا ایک مسئلہ ہے، بتاؤ۔ کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا
میرے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، محل نما گھر اور پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، اور ہر ماڈل کی گاڑی ہے، اور میں نے جو ہے وہ زندگی جو ایک انسان کی، نوجوان کی آئیڈیل زندگی ہوتی ہے میرے پاس ہے، لیکن میرے اندر ایک ویرانہ ہے، میں اندر سے پریشان رہتا ہوں۔ تو مولانا ترجم صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھ، اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے تو ایک سونے کا مال بنا لے، سب چیزیں اس میں سونے کی ہو، ہر چیز، برتن بھی سونے کے ہو، سونا ہی اندر پڑا ہوا، ہر چیز، اینٹیں بھی سونے کی، اور اس میں تو ایک آدمی کو بند کر دے، اس کو لاک کر دے اندر، تو وہ آدمی کتنے دن زندہ رہے گا؟ خوش رہے گا، خفا رہے گا؟ کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے اب سونا کھا تو نہیں سکتا، سونا پی تو نہیں سکتا، ظاہر ہے تھوڑے دنوں بعد پریشان ہوگا، مر جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے جو انسان بنایا ہوا ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو تم نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا، روح، جسم کے لیے تو تم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، گھر بنا لیے، کاریں بنا لی، لیکن روح، اس کو تو خوراک نہیں مل رہی نا، وہ ان ساری زبردست گاڑیوں میں، ان سب چیزوں میں بند ہے، اس کی خوراک اس کو نہیں مل رہی، جس وجہ سے تو اندر سے پریشان رہتا ہے۔ کہتا ہے جی اس کی خوراک کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ پاک نے جسم کو جو پیدا کیا ہے تو جسم کی ساری ضرورتیں، چونکہ مٹی سے پیدا کی ہوئی تو اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، روح آسمانوں سے آئی ہے، اور روح کی ساری غذائیں بھی آسمان سے آئی ہیں، تو لہٰذا اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرو۔ اللہ پاک نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر مفہوم آیات کا، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو صرف اور صرف میری یاد میں، اور کسی چیز میں نے دل کا چین سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، مجھے سمجھ آئی۔ تو پھر میں نے، کہتے ہیں جب اللہ کے راستے میں وقت لگایا تو اللہ پاک نے میرے لیے ساری چیزیں مسخر کر دی، سب کچھ، تھوڑا حالات آئے لیکن اس کے بعد سب کچھ اللہ نے مجھے لٹا دیا۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے غم تھا مائک، اللہ نے مجھے مائک بھی دے دیا کہ جو نعتیں پڑھا۔ تو اپنے گھروں کو جو ہے نا اللہ کی یاد سے مزین کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تذکرے اور ان کو رواج دیں گھروں کے اندر، سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پروگرام کو آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ اور کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن، میں اور میری تعلیم۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔